الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج پھر مختصر وقت میں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ایک اور خوش نصیب صحابی ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں میرے دوستو جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے جنتی قرار دے دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین جو لوگ ہیں نا، وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں۔ ویسے تو سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہاجرین و انصار میں سے مہاجرین افضل ہیں، پھر بدر والے، احد والے، پھر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی المرتضیٰ شیر خدا فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے ایک ہی مجلس کے اندر 10 صحابہ کرام کو جنتی قرار دے دیا۔ ان کی زندگی میں میرے عزیز دوستو یہ بڑے مبارک ہستیاں ہیں۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا، ساری دنیا کے کتب، ابدال، غوثت، تہجد گزار، عبادت گزار، حاجی سارے اکٹھے ہو جائیں، یہ جو صحابہ کرام ہیں نا، وہ جس نے ایک مرتبہ حالت ایمان میں دیکھا، ان کے قدموں سے جو گرد و غبار اٹھتا ہے ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے لے کر آخر تک جو دل بنائے، جو دل پیدا فرمائے، پاکیزہ صاف ستھرے دل میرے رب نے مجھے عطا فرمائے۔ وہ کون سے دل ہیں؟ وہ صحابہ کرام کے دل ہیں۔ اتنے پاکیزہ دل، اتنی پاکیزہ شخصیات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کی زندگی میں رب تعالیٰ یہ گارنٹی دے رہا ہو کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔
ان کے بارے میں اپنا عقیدہ اپنی سوچ اچھی رکھنی چاہیے۔ اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ حضرت زبیر بن عوام، ان کے والد کا نام تھا حضرت عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس شخصیت نے اسلام کا زمانہ نہیں دیکھا۔ حضرت زبیر کے والد نے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے، حضور نے نام پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ زبیر۔ حضور نے فرمایا تمہارا یہی نام ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے زبیر۔ حضور نے وہی نام رہنے دیا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ۔ اور جس قبیلے کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، قبیلہ قریش میں سے ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو اسد، آپ کا اس قبیلے کے ساتھ تعلق تھا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور یہ وہ قبیلہ ہے، قبیلہ بنو اسد۔ ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق بھی اسی قبیلے کے ساتھ تھا۔ اور حضرت زبیر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زبیر کی پھپھو تھی، حضرت عوام کی بہن۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اتنا قریبی رشتہ، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت صفیہ، یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، جناب عبد المطلب کی بیٹی اور حضرت عبداللہ کی بہن اور حضور کی سکی پھپھو، یعنی اتنا قریبی رشتہ۔ اور آپ کی جو والدہ تھی، بلکہ آپ کی جو بیوی تھی زوجہ حضرت آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صدیق اکبر کی سب سے بڑی بیٹی اور ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے بڑی بہن، یعنی اماں عائشہ حضرت زبیر کی، یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھانجے لگتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا قریبی تعلق۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 سال کی عمر میں اسلام قبول فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی نا مدینہ شریف کی طرف، تو اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بصرہ کی طرف، شام کی طرف تجارت کے لیے گئے تھے۔ جب مکہ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام ہجرت فرما چکے تھے مدینہ شریف کی طرف۔ ان تینوں لوگوں نے، آپ کی والدہ نے حضرت صفیہ نے، اور آپ کی جو زوجہ تھی حضرت آسمہ بنت ابی بکر، ان تینوں نے اکٹھے مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ شریف کی طرف۔ اور 3 ہجری کو غزوہ احد ہوا، 3 ہجری کو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان میں حضور کے پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ تو جب آپ کی پھپھو کو پتہ چلا حضور علیہ السلام کی، اور حضرت امیر حمزہ کی بہن کو پتہ چلا حضرت صفیہ کو کہ میرے بھائی شہید ہو گئے امیر حمزہ، تو آپ اس نیت سے نکلی کفن لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئی، کفن پیش کیے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے بھائی کا کفن ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جب حضور نے دیکھا تو 2 کفن تھے۔ حضور نے فرمایا میری پھپھو، ایک کفن امیر حمزہ پر ڈال دیتے ہیں اور ایک کفن موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ شخصیت تھی میرے دوستو، جب حضور علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ شریف بھیجا تھا نا، مدینہ شریف کے کوئی لوگ آئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کوئی معلم دیں، قاری قرآن، مسجد کا امام دیں تاکہ ہمیں دین سکھائے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ بن عمیر کو چنا، فرمایا موسیٰ بن عمیر جاؤ دین کی خدمت کرو۔ جب یہ مدینہ شریف آئے نا تو بڑی محنت کی، بڑی محنت کی، صحابہ کرام کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت کو ڈالا، دین سکھایا، حضور کی شریعت سکھائی۔ آپ نے جب اتنی محنت کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے نا تو سامنے سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ موسیٰ بن عمیر کی اتنی بڑی محنت ہے، یہ وہ شخصیت۔ اور آپ امیر ترین باپ کے بیٹے تھے۔ جب مکہ کی گلیوں میں آپ گزرتے نا، اتنی مہنگی ترین خوشبو لگاتے
لوگ گھروں میں سونگ کے سمجھ جاتے تھے یہ موسیٰ بن عمیر گزر رہے ہیں، اور مہنگا ترین لباس پہنا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پھپھو ایک کفن امیر حمزہ پر ڈال دیتے ہیں اور دوسرا کفن حضرت موسیٰ بن عمیر، میرے دوستو حضرت موسیٰ بن عمیر جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے نا، دائرہ اسلام میں آپ کے والد کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ میرے بیٹے میں کوئی سختی کوئی ماروں گا نہیں تجھے، پیار سے سمجھا رہا ہوں کہ آپ واپس آ جائیں اپنی دین کی طرف، ورنہ میں تجھے لاوارث لکھ دوں گا، جائیداد جو بھی میرے باغات ہیں، پیسے دولت سونا سب کچھ تجھے لاوارث کر دوں گا، واپس آ جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ بن عمیر نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ میرے باپ میں والدہ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میری جان تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر، اتنا پیار، کہا کہ یہ سب کچھ تجھے مبارک ہو، مجھے محمد عربی مبارک ہو۔ اس لیے تو قرآن نے گن نہیں گائے نا صحابہ کرام کے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لقد رضی اللہ عنہ والعادیات ضبحا۔ رب تعالیٰ نے کس انداز کے ساتھ صحابہ کرام کا ذکر فرمایا۔ تو ایک کفن حضرت موسیٰ بن عمیر پر ڈالا اور ایک کفن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ جب صحابہ کرام نے کفن ڈالا نا تو کفن اتنا چھوٹا تھا میرے دوستو، سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پر ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا، کوئی اور کفن میسر ہی نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں دی، آج میرے صحابہ کرام کا کفن ہی پورا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو لے جائیں مدینہ شریف میرے دوستو۔ جب آپ مدینہ شریف کی حاضری سے فارغ ہوں گے نا، احد شریف جائیں گے، وہاں ایک قبرستان ہے، ایک لمبی چوکنڈی قسم کی قبر ہے، 68 صحابہ کرام اجتماعی طور پر وہاں پہ تدفین ہیں، اور 2 قبریں علیحدہ ہیں، ایک حضرت موسیٰ بن عمیر کی اور ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور کی پھپھو تھی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی۔ تو غزوہ خندق میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی تو ایک طرف تو خندق تھی، دوسری طرف راستہ تھا۔ صحابہ کرام میں حضور علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مشرک کافر ہماری عورتوں کو ہماری بہنوں کو کوئی تکالیف نہ دے دے۔ تو حضور علیہ السلام نے انصار کے ایک قلعہ میں سب کو بلایا، مسلمان بہنوں کو، عورتوں کو، سب کو، ماؤں کو بلایا کہ آپ یہاں رہیں۔ اچھا، ایک جاسوس، یہودی جاسوس جاسوسی کرتے کرتے وہاں قلعے میں پہنچ گیا، اور حضور علیہ السلام کی پھپھو بڑی بہادر عورت تھی، بڑی دلیر عورت تھی۔ جب آپ نے اوپر سے دیکھا نا قلعے سے، نیچے یہ یہودی کھڑا ہوا ہے، آپ نے بڑا ڈنڈا اٹھایا اور دروازہ کھولا اور سر میں پیچھے مارا، وہاں پہ گر گیا یہ یہودی، تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت زبیر حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، جس ماں کا بیٹا تھا، بیٹا بھی تو وہ بہادر ہو سکتا ہے نا جس طرح ماں بہادر تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب دائرہ اسلام میں داخل نہیں تھے، آپ کے والد تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، حضرت عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ کے چچا تھے نوفل بن خویلد، بڑا پیار کرتا آپ کے ساتھ، بڑی عزت دیتا۔ جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے نا تو پھر اذیتیں، مشکلیں، سب کچھ سامنے آنا شروع ہو گئی۔ اتنی اذیتیں دیں نوفل بن خویلد نے کہ ایک صف کے اندر لپیٹ کے نا آگ کا دھواں دیتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش میں آتے نا، کئی دنوں سے یہ سزا، جب آپ ہوش میں آتے تو ہر وقت یہ کہتے، جب وہ پوچھتا نا نوفل بن خویلد کہ کیا محمد عربی کو چھوڑنا ہے کہ نہیں، تو آپ کی زبان پر ہر وقت یہ ہوتا، اے میرے چچا، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، یہ جان میری محمد عربی کے لیے بنی ہے، یہ جان ہی حضور کے لیے بنی ہے۔
تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی حضور کے ساتھ محبت کرتے، پیار کرتے، ہر وقت حضور کے قدموں میں، حضور کے ساتھ، ہر غزوے میں حضور کے ساتھ۔ ایک دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف فرما تھے، کسی نے گلی میں آواز لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار پکڑی، جوتا بھی نہیں پہنا، قمیض بھی نہیں پہنے، بھاگے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف۔ جب گھر پہنچے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت کھڑے، حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا یہ کیا حالت بنائی ہے، ہاتھ میں تلوار، پاؤں میں جوتا بھی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے سنا کہ کسی یہودی کافر نے آپ پر حملہ کر دیا ہے۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا اے زبیر اگر ایسا ہو جاتا تو پھر تم کیا کرتے؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، اس پیدا کرنے والے کی قسم ہے، یا رسول اللہ میں کافروں کے ساتھ لڑتا، یہودیوں کو، کافروں کو واصل جہنم کر دیتا، کئی کافروں کو مار دیتا، یا رسول اللہ لڑتے لڑتے میں اپنی جان آپ پر قربان کر دیتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے جب محبت دیکھی نا، حضور نے دعا دی۔ اگر حضور دعا دے دیں کتنی اعلیٰ دعا ہوگی میرے دوستوں، کتنی پیاری دعا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف تو ایک سال، پورا ایک سال مسلمانوں کے ہاں نہ کوئی بچی نہ کوئی بچہ پیدا ہوا، مسلمان عورتوں کے، اور یہودی عورتیں یہ آوازیں لگا رہے تھے گلیوں میں کہ ہم نے مسلمان عورتوں پر ایسا جادو چلایا ہے، ان کی عورتیں کبھی بھی بچہ نہیں دے گی، نہ بچی نہ بچہ، ہم نے بانج کر دیا انہیں۔ تو رب تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا، حضور کی دعا کی برکت سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال تشریف لائے ہجرت والے آخری دنوں میں، رب تعالیٰ نے چاند جیسا، پھول جیسا بیٹا عطا فرمایا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت آسمہ بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی بیٹی، اور حضرت زبیر کی زوجہ، اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ اللہ نے زبیر کو بیٹا عطا فرمایا، سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بچے کو اٹھایا اور گلیوں میں یہ نعرے لگاتے رہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور ساتھ یہ آواز لگاتے رہے، یہودیوں تم نے کیا سمجھا تھا، ہمارے رب نے ہم پر فضل فرمایا ہے، اللہ نے زبیر کو چاند جیسا، پھول جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ نے مہربانی فرمائی، دیکھو آ جاؤ دیکھ لو، تم تو فرماتے تھے، کہتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، دیکھو ہمارے رب نے ہم پر کرم فرمایا، فضل فرمایا۔ پھر حضرت آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو اٹھایا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں لے گئی، حضور نے نام رکھا عبداللہ بن زبیر، زبیر کا بیٹا عبداللہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے چھوارا منگوایا، حضور نے اپنی زبان میں چبایا۔ سب سے پہلی غذا جس بچے کو حضور کا لعاب دہن ملا، آپ اندازہ لگائیں پھر اس بچے کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ سب سے پہلی بار حضور علیہ السلام نے گود میں لیا اور سب سے پہلی غذا اس بچے کو دی، اللہ اکبر، اس بچے کو رب نے عزتیں دی، بڑی لمبی عمر عطا فرمائی۔ حضرت زبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی حضور کے ساتھ محبت کرتے، بڑا پیار کرتے حضور علیہ السلام کے، رشتہ بھی اتنا قریبی تھا، تھے بھی صحابی، تھے بھی عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں، تو ہر جنگ میں حضور کے ساتھ، غزوہ احد کو دیکھ لیں، غزوہ بدر کو، خندق کو، غزوہ حنین کو دیکھ لیں، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ ساتھ۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ اور صحابہ کرام کا جب آمنا سامنا ہوا نا، تو ایک مشرک کافر پہلوان، موٹا لمبا چوڑا سامنے آ گیا، مسلمانوں کو للکار رہا تھا، ہے کوئی میرے ساتھ لڑنے والا، میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں یہ آواز لگائی، اے میرے پھپھو کے بیٹے، اے صفیہ کے بیٹے، کدھر ہو؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے حضور کے قدموں میں آئے، عرض کریں یا رسول اللہ حکم کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
اے زبیر یہ کافر ہمیں للکار رہا ہے، جاؤ ان کے ساتھ لڑو اور واپس آ جاؤ۔ اللہ اکبر، جنہیں حضور بھیج دیں اور یہ کہہ دیں کہ واپس آ جائیں مار کے، وہ قتل ہو سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، میرے بستر پر سو جاؤ، صبح یہ امانتیں دے کر واپس آ جانا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ علی بتاؤ، جس رات کو آپ حضور کے بستر پر سوئے تجھے ڈر خوف نہیں لگا کہ کافر سارے کھڑے ہوئے ارد گرد؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے اتنی سکون کی نیند آئی، پوری زندگی میں ایسی نیند نہیں آئی، کیونکہ حضور نے فرما دیا صبح آنا ہے، آپ نے مجھے ملنا ہے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں ایسی بہادری کے ساتھ لڑا، مجھے یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا حق ہے، سچ ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے اس کافر کو واصل جہنم کیا، پھر واپس آ گئے۔ پھر اس کافر کا بھائی، وہ بھی بڑا پہلوان تھا، میدان میں آ گیا، للکار رہا تھا کہ کدھر ہے زبیر، آ جائے میرے مقابلے میں۔ تو پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، لڑتے کافی دیر لڑتے رہے۔ وہ کافر سارے جسم پر زرہ، لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی۔ لڑتے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو پیچھے کیا اور برچھی نکالی اور سیدھا اس کی آنکھ میں ماری، پیچھے برچھی نکل آئی، وہ کافر گر گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، سرخروف فرمایا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافر کے سینے پر کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر کی آواز بلند کی اور برچھی نکالی، سیدھا حضور علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ جنگ جب ختم ہو گئی یہ جنگ، تو سارے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، تو حضور نے پھر اس وقت آواز دی۔ حضرت زبیر پیچھے تھے، فرمایا میرے پھپھو کے بیٹے کدھر ہیں، صفیہ کے بیٹے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے حضور کے سامنے قریب سامنے آئے، عرض کی یا رسول اللہ حکم۔ حضور نے فرمایا جس برچھی سے جس کافر کو واصل جہنم کیا ہے، وہ برچھی مجھے تحفے میں نہیں دے دیں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا تن من دھن سب کچھ قربان، ہم ہیں ہی آپ کے یا رسول اللہ، یہ لیں آپ۔ تو حضور علیہ السلام کو برچھی اور وہ تلوار جس کے دندانے نکلے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کو پیش کی۔ پھر صحابہ حضور علیہ السلام کی وصال کے بعد وہ برچھی اور تلوار صدیق اکبر کے پاس، پھر صدیق اکبر کے پاس، فاروق اعظم کے پاس، عثمان غنی کے پاس، شیر خدا کے پاس، یعنی تبرک کے طور پر صحابہ کرام نے اس کو سنبھال کے رکھا۔ آخر کار حضرت عبداللہ بن زبیر جو زبیر کے بیٹے تھے انہیں پکڑایا۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کر بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالی اس صحابی کے صدقے بلکہ سارے صحابہ کرام کے صدقے ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ وہ کھویا ہوا مقام ہمیں واپس کرے۔ اللہ وہ جہاد والا جذبہ ہمیں دوبارہ عطا فرمائے کہ بیت المقدس ہم آزاد کریں، اور جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، ایمان کا جذبہ عطا فرمائے اور حضور کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔